وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کہ قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ مثلا گاڑی 10 لاکھ کی نقد اور قسطوں پر 11 لاکھ کی، تو کیا یہ اس طرح گاڑی لی جا سکتی ہے یا سود ہے؟ محترم بھائی، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ قسطوں میں اگر قیمت کے اندر فرق ہو تو یہ بیع جائز ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیمت کے فرق کے ساتھ اگر لی جائے، یعنی قسطوں پر اگر قیمت ایک نہ ہو، نقد اور ادھار اور ہو، تو پھر یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا رجحان، ہماری تحقیق اس طرف ہے کہ جو بندہ قسطوں پر چیز لیتا ہے، مثلا نقد 10,000 کی ہے اور قسطوں پر وہ 20,000 کی، تو یہ سود ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دلیل اس کی سنن نبی داود کے اندر 3461 نمبر حدیث ہے، 3461 نمبر، اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوقاسہما بالربا، کہ جو شخص کسی چیز کی دو قیمتیں مقرر کرے گا، وہ یا تو کم قیمت لے گا یا پھر وہ سود ہوگا۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ ہے، امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث سیاح کے اندر 2326 پر اس کی تخریج کی اور حسن قرار دیا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر جو ہے 1231 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ منتقی ابن الجرود، ابن حبان وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ اس میں منع کے الفاظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتین، کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ حدیثیں سامنے رکھ لیں، اور اس کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا یہ قول یہ بھی سامنے رکھ لیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صفقتان فی صفقۃ ربن ان یقول الرجل ان کان بنقد فبکذا وان کان بنصیحۃ فبکذا، مطلب ایک ہی سودے میں دو معاملے کرنا یہ سود ہے، یعنی ایک عقد میں دو معاملے کرنا سود ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کے یہ کہے کہ اگر تم نقد خریدو گے تو اتنے میں، اور اگر ادھار خریدو گے تو اتنے میں، تو سند بھی اس کی صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی چیز کی نقد اور ادھار کی صورت میں قیمت اگر الگ الگ مقرر کر دی جائے تو یہ سود ہوتا ہے، اور ایسا کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ناجائز کام ہے جی۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی سامنے رکھ لیں، ان کی موقوف روایت وہ بھی مرفوع روایت کی تائید کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح ابن حبان میں 5025 نمبر پر اور طبرانی اوسط میں بھی موجود ہے، اس میں ہے کہ ایک عقد میں دو معاملے کرنا حلال ہی نہیں ہے، اور بلا شک و شبہ نبی علیہ السلام نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے گواہوں پر اور اس کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو، یعنی ایک عقد میں دو معاملے کرنے والے فرمان کو جو ہے، یا ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے والے فرمان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سود سمجھے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سود جو ہے وہ ادھار میں ہی ہوتا ہے، نقد میں سود نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری مسلم کی وہ روایت سامنے رکھ لیں نا، جس میں فرمایا الربا فی النصیحۃ۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا ربا فیما کانا یدن بیدن، کہ سود ہوتا ہی ادھار میں ہے، جو چیز نقد بیچی جائے اس میں سود نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائی ہماری تحقیق اور ہمارا رجحان یہ ہے کہ اگر ایک چیز نقد 50,000 کی ہے اور قسطوں پر لیں تو 60,000 کی، تو یہ حرام ہے، سود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔